السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احوال المسند الیہ، اولا حذف المسند الیہ وذکرہ۔ احوال اسناد خبری سے فراغت کے بعد آج سے ہم احوال المسند الیہ کو بیان کریں گے۔ احوال المسند الیہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، مصنف علی الرحمٰن نے مسند الیہ کو دیگر احوال پر کیوں مقدم کیا؟ پہلے مسند کے احوال بیان کر سکتے تھے، پھر مسند الیہ کے بیان کر سکتے تھے، لیکن مسند الیہ کے احوال کو مسند کے احوال پر مقدم کیا۔ اس لیے کیا کہ مسند الیہ کلام میں کیا ہوتا ہے؟ ارفع و اعلی ہوتا ہے۔ ارفع و اعلی ہونے کی وجہ سے مسند الیہ کی بیان کو پہلے لے کر کے آئے اور مسند کے بیان کو بعد میں لائیں گے۔ دوسری بات، مسند الیہ کے جو احوال یہاں پیش کی جا رہے ہیں ان احوال میں سے سب سے پہلے حذف کو ذکر کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسند الیہ کے جب دیگر اور بھی احوال ہیں تو سب سے پہلے حذف ہی کو کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حذف کہتے ہیں کسی شے کے نہ ہونے کو، اور نہ ہونا یہ کیا ہے؟ معدوم ہے، اور عدم یہ وجود پر کیا مقدم ہے، اس لیے حذف کو بھی کیا کر دیا گیا؟ مقدم کر دیا گیا۔ آتے ہیں مسند الیہ کے احوال۔ اولا وہ کیا ہیں؟ حذف المسند الیہ و ذکرہ، مسند الیہ کو حذف کرنا اور مسند الیہ کو ذکر کرنا۔ اما حذفہ، اب یہاں سے وہ اسباب وہ دواعی بیان فرمائیں گے مصنف علی الرحمٰ، جن اسباب جن دواعی کی وجہ سے مسند الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں یہاں پر کہ مسند الیہ کے تعلق سے میں نے بتایا کہ مسند الیہ کلام میں ارفع و اعلی ہوتا ہے، لہذا جب ارفع و اعلی ہوگا تو اس کو حذف کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ کلام میں وہ ذکر ہی کیا جائے گا۔ کلام کا رکن اعظم ہوتا ہے وہ۔ لیکن حذف کیوں کر دیا جاتا ہے؟ کسی نہ کسی قرینے کے پیش نظر، کسی نہ کسی قرینے کے پیش نظر، کسی نہ کسی خوبی کے پیش نظر، ورنہ مسند الیہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو حذف کیا جائے، وہ تو کلام کا رکن اعظم ہے۔ تو ان دواعی ان اسباب میں سے پہلا سبب ذکر کرتے ہیں مصنف علیہ الرحمٰ کہ مسند الیہ کو ظاہر پر بنا کرتے ہوئے عبث سے بچنے کے لیے حذف کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر پر بنا کرتے ہوئے عبث سے بچنے کے لیے، یعنی کہ لغو بات سے بچنے کے لیے یا غلط بات سے بچنے کے لیے، اب وہ غلط حقیقتاً نہیں ہے، بظاہر ہم کو غلط معلوم ہو رہی ہے۔ مثلا جہاں پر مسند الیہ کو ذکر کرنا بظاہر عبث معلوم ہوتا ہو تو ایسی صورت میں مسند الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ کسی نے کہا قال علی کیف انت قلت علیل، کسی نے مجھ سے کہا تو کیسا ہے تو میں نے کہا علیل، میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں۔ تو یہاں پر دیکھو اصل عبارت تھی انا علیل، تو انا جو مسند الیہ تھا اس کو حذف کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اس کو ذکر کریں گے تو ظاہراً
یہ فعل عبس کا ارتکاب کرنا ہوگا، اس لیے کہ جب ہم نے کسی مخاطب سے سوال کیا تو وہ مخاطب اپنی ہی حالت کے بارے میں بتائے گا، کسی اور کے بارے میں نہیں بتائے گا، لہذا ایسی صورت میں انا علیل کہہ دیتے تو انا کو ذکر کرنا یہ عبس ہوتا، تو یہ عبس بظاہر تھا، حقیقتاً نہیں۔ تو ظاہر پر بنا کرتے ہوئے عبس سے بچنے کے لیے مسند الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، یا جناب والا دلیل عقل اور دلیل لفظ میں سے اقوا دلیل کی جانب عدول کا خیال دلانے کے لیے۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ دلیل عقل اور دلیل لفظ میں سے اقوا دلیل کون سی ہوتی ہے، تو اقوا دلیل عقل ہوتی ہے لفظ کے مقابل، اس لیے کہ لفظ معنی پر دلالت کرنے میں عقل کا کیا محتاج ہے، برخلاف عقل کے کہ عقل لفظ کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ عقل اپنا معنی بغیر الفاظ کے بھی کبھی کبھی بتا دیتی ہے، بغیر الفاظ کے بھی جان لیتی ہے۔ تو اب دلیل عقل کیا ہوئی، اقوا ہوئی، اور دلیل لفظ کیا ہوئی، غیر اقوا، اور آپ کو دلیل عقل اور دلیل لفظ میں سے جو اقوا ہے اس کی جانب عدول کا خیال دلانا ہے۔ تو جب دلیل عقل کیا ہے یہ اقوا ہے، اور دلیل عقل لفظ کی محتاج نہیں ہے، لہذا ویسی صورت کا تقاضا یہ ہوا کہ مسند الیہ کو ذکر نہ کیا جائے بلکہ مسند الیہ کو حذف کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر ذکر کر دیں گے تو اب وہ دلیل لفظ کے قبیل سے ہو جائے گا، اور دلیل لفظ کے اقوا نہیں ہے، اگر ذکر نہیں کریں گے وہ دلیل عقل سے قبیل سے ہو جائے گا، اور دلیل عقل کیا ہے، یہ اقوا ہے۔ تو فرماتے ہیں ظاہر پر بنا کرتے ہوئے عبث سے بچنے کے لیے مسند الیہ کو حذف کر دیتے ہیں۔ دوسرا سبب او تخیل العدول الى اقوى الدلیل من العقل واللفظ، یا جناب والا دلیل عقل اور دلیل لفظ میں سے اقوى دلیل کی جانب عدول کا خیال دلانے کی وجہ سے مسند الیہ کو حذف کر دیتے ہیں، جسے قال علی کیف انت قلت علیل۔ تو اس مثال میں قلتو کے بعد انا جو کہ مسند الیہ ہے وہ محذوف ہے، یا تو عبث سے بچنے کے لیے یا اس لیے محذوف ہے تاکہ اقوى دلیل کی جانب عدول کا خیال ہو جائے۔ او اختبار تنبہ السامع عند القرینہ، یا سامع کی بیدار مغزی کو آزمانے کے لیے قرینے کے وقت۔ مثلا تمہارے پاس دو شخص ہیں، ان میں سے ایک عرصہ دراز سے تمہاری صحبت میں رہتا ہے، ایک عرصہ دراز سے تمہاری صحبت میں رہتا ہے، تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ اب تم کسی تیسرے آدمی سے کہو غادرن، کیا کہو، غادرن، آنے والا ہے۔ کون آنے والا ہے؟ اس سے تمہاری مراد ہو الصاحب غادرن، یعنی کہ دوست آنے والا ہے۔ تو یہاں پر غادرن کہنا اور الصاحب جو کہ مسند الیہ ہے اس کو ذکر نہ کرنا، یہ سامع کی بیدار مغزی کو آزمانے کے لیے قرینے کے وقت کہ آیا ہمارا سامع بیدار مغزی کو جان سکتا ہے یا نہیں۔ تو ہم نے صرف اتنا کہہ دیا غادرن، اور اس سے مراد کر لی ہم نے الصاحب غادرن۔ تو اب یہاں پر متکلم نے سامع کی سمجھ کو آزمانے کے لیے الصاحب جو کہ مسند الیہ تھا حذف کر دیا۔ یا جناب والا بیدار مغزی کی مقدار کو آزمانے کے لیے، بیدار مغزی کی مقدار کو آزمانے کے لیے، مثلا تمہارے پاس دو شخص ہیں، ان میں ایک پرانا دوست ہے، اب تم کسی تیسرے آدمی سے کہو واللہ حقیق بالاحسان، خدا کی قسم بھلائی کے لائق ہے۔ کون بھلائی کے لائق ہے؟ تمہاری مراد اس سے پرانا دوست ہو، اس کا نام مثلا زید ہے، تو اب حقیقی عبارت مطلب یہ ہوگا واللہ زید حقیق بالانسان، خدا کی قسم زید احسان کے لائق ہے۔ تو یہاں جو مسند الیہ کو ذکر نہیں کیا گیا وہ سامع کی بیدار مغزی کے امتحان کے لیے، آیا سامع پوشیدہ قرینے کے ذریعے سے ہماری گفتگو کو، ہمارے کلام کو سمجھ سکتا ہے یا نہیں۔ یا پھر مسند الیہ کو حذف اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ مسند الیہ اتنا عظیم الشان ہے
کہ کہاں وہ اور کہاں ہماری گناہگار زبان. تو اب اس مسند علیہ کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے اس کو محفوظ رکھنا ہے. کیسے؟ اپنی زبان سے. تو مسند علیہ کو محفوظ رکھنے کا وہم دلانے کے لیے اپنی زبان سے مسند علیہ کو حذف کر دیتے ہیں. مثلا ہم کہیں مقرر للشرائع، شریعتوں کو ثابت کرنے والے ہیں، وموضح للدلائل، اور دلائل کو واضح کرنے والے ہیں. فیجب اتباعہ، تو آپ کی اتباع کیا واجب ہے؟ اب کون ہے وہ ایسے جو مقرر للشرائع ہیں، موضح للدلائل ہیں؟ تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو وہ سرکار کیا ہیں؟ اتنے پاک ہیں. ہم گناہگاروں کی زبان میری ناپاک ہے. ہم اب یہ ظاہر کرانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو سرکار کے نام کو ذکر نہیں کیا وہ اس لیے کہ سرکار کی شان عظیم الشان ہے، عظیم المرتبت ہے، اور کہاں ہماری جھوٹی زبان ہے یہ. تو اب ہم اپنی زبان سے ان کے نام کو بچانا چاہتے ہیں. تو یہاں میں سونی عن لسانی کا یا پھر مسند علیہ کی حفاظت کا وہم دلانے کے لیے اپنی زبان سے، جیسے مقرر للشرائع موضح للدلائل. یا جناب والا اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے یا اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے مسند علیہ کے ذکر سے. یعنی ہمارا مسند علیہ اتنا خسیس، اتنا برا ہے کہ ہم اگر اپنی زبان پر اس کا نام لیں گے تو ہماری زبان گویا کہ ناپاک ہو جائے گی. ایسی صورت میں مسند علیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے موسوس سعی فی الفساد، وسوسہ ڈالنے والا ہے، جس نے فساد میں کوشش کی تو اس کی مخالفت کیا واجب ہے. اب کون ہے وہ موسوس؟ مسند علیہ یہاں پر معذوف ہے، وہ ہے الشیطان، شیطان وسوسہ ڈالنے والا ہے. تو یہاں شیطان کو کیوں حذف کر دیا گیا؟ اس لیے حذف کر دیا گیا کہ شیطان اتنا کمینہ ہے کہ اگر ہم اس کا نام اپنی زبان پر لیں گے تو ہماری زبان بھی گندی ہو جائے گی. تو اپنی زبان کی حفاظت کا وہم دلانا مقصود ہے یہاں پر، اس لیے یہاں پر مسند علیہ کو حذف کر دیا. یا مسند علیہ کو اس لیے بھی حذف کر دیتے ہیں تاکہ جناب والا جب ضرورت پڑے تو ضرورت پڑنے پر انکار بھی کیا جا سکے. جیسا کہ آپ کا دوست مثلا زید ہے تو ہم نے کہا فاجر، فاسق، کاہن، مردود، سب کہتے چلے گئے. فاسق ہے، فاجر ہے، مردود ہے، نالائق ہے. آپ ہی کے پاس میں کھڑا ہوا اب وہ کہہ سکتا ہے، مجھے کہہ رہے ہیں میں تمہارا نام لیا تو میں نہیں کہہ رہا ہوں میں. تو اب اگر یہاں مسند علیہ کو ذکر کر دیتا تو وہ پھنس جاتا. تو اب یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ جہاں پر انکار کرنے کی ضرورت پیش آئے تب ایسی صورت میں مسند علیہ کو ذکر نہ کیا جائے بلکہ حذف کر دیا جائے. او تعینی، یا مسند علیہ کے متعین ہونے کی وجہ سے مسند علیہ کو ذکر نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ جب کوئی مسند علیہ متعین ہے تو اب ہم چاہے اس کو ذکر کریں چاہے ذکر نہ کریں ذہن ہمارا اسی مسند علیہ کے جانے پہنچے گا. جیسا کہ جناب والا کہا جاتا خالق کل شے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا. یہاں پر مسند علیہ معذوف ہے، وہ کیا؟ اللہ خالق کل شے، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. تو یہاں پر اس میں جلالت جو کہ مسند علیہ اس کو حذف کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے حذف کر دیا گیا کہ ہم مسند علیہ کو ذکر کریں یا مسند علیہ کو ذکر نہ کریں، باہر صورت مخلوق کو پیدا کرنے والا خدا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. او ادعاء تعین، یا پھر جناب والا مسند علیہ متعین تو نہیں ہے لیکن متعین ہونے کا دعویٰ کرنا ہے. جیسے صاحب وہاب الالوفی، ہزاروں ہزار کا دینے والا، ہزاروں ہزار کا دینے والا ہے. یہاں پر اصل عبارت ہے وہاب الالوف سے پہلے السلطان وہاب الالوفی. اب یہاں پر مسند علیہ کو حذف کر دیا. کیوں؟ اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہاں پر مسند علیہ متعین اگرچہ نہیں ہے لیکن ہم نے متعین ہونے کا دعویٰ کیا ہے. متعین کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہزاروں ہزار دینا اگرچہ یہ بادشاہی کا طریقہ ہے لیکن کوئی اور بھی دے سکتا ہے، امکان ہے.
لیکن اکثر و بیشتر اتنے بڑے بڑے تحفے دینے والی ذات کس کی؟ بادشاہ وغیرہ کی ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں پر کیا کر دیا جناب والا؟ وہاب الالوف سے پہلے السلطانوں کو حذف کر دیا تاکہ مسند الیہ کے متعین ہونے پر دعویٰ ہو جائے. او نحوی ذالک، یا ان جیسی اور دیگر چیزوں کی بنیاد پر مسند الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے. مثلا تنگی مقام کی وجہ سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ مسند الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے. مثلا ہم نے شکاری ہرن کو دیکھ کر کہا غزال غزال، مطلب کیا ہے؟ ہاذا غزال. اب ہاذا مسند الیہ کو ذکر کریں گے اتنی دیر میں وہ شکار وہاں بھاگ جائے گا، اس لیے تنگی مقام کا تقاضا ہے کہ مسند الیہ کو ذکر نہ کیا جائے بلکہ حذف کر دیا جائے. تو ان 10 وجوہ کی بنیاد پر مسند الیہ کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے. ان کو اچھی طریقے سے نشین کر لیں.